یہ کہانی ہے اس سلطنت کی، اس خاندان کی، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسی سلطنت کے ایک ایسے حکمران کی بھی کہ جس نے ہی کسی دور میں حضرت امام حسین کو 10 محرم کے دن کربلا کے میدان میں ان کے تمام ساتھیوں کے ساتھ شہید کروایا تھا۔ یہ کہانی ہے اس سلطنت کی کہ جس کے وجود میں آتے ہی مسلمانوں کی جو اصلی خلافت تھی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی تھی۔ یہ کہانی ہے اس سلطنت کی کہ جس کے وجود میں آنے سے ہی مسلمان کی جو پہلے کبھی ایک ہوا کرتے تھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شیعہ سنی میں بٹ گئے۔ یہ اسی سلطنت کی کہانی ہے کہ جس کے ہی حکمران نے کبھی مکہ جیسی مسلمانوں کی سب سے مقدس جگہ پر حملہ کیا، اور اس حملے میں نہ صرف کعبے کی عمارت کو نقصان پہنچایا بلکہ وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کا قتل عام بھی کیا۔ مگر ہاں، یہی وہ سلطنت بھی تھی کہ جو ان تمام چیزوں کے باوجود بھی بہت کم وقت کے اندر ہی اتنی زیادہ طاقتور اور اتنی زیادہ بڑی ہو گئی تھی کہ اس دور میں اس کے بارڈر کا ایک چھور تو آج کے اسپین میں جا کر ملتا تھا، جبکہ جو دوسرا چھور تھا وہ ہندوستان سے ملا کرتا تھا۔ یہی وہ سلطنت بھی تھی کہ جس کا جھنڈا ہاتھ میں لے کر محمد بن قاسم کی لیڈرشپ میں پہلی بار مسلم فوجیں ہندوستان تک آئی تھی، اور آج کے دور میں پاکستان کے علاقے میں موجود سندھ کا علاقہ فتح کر کے اتہاس میں پہلی بار ہندوستان کے علاقے میں مسلمانوں کے شاسن کی شروعات کی تھی۔ اب تک تو آپ میں سے بہت سارے لوگ سمجھ بھی چکے ہوں گے کہ یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں سلطنت بنو امیہ کی، کہ جس کو مسلم اتہاس کی پہلی سلطنت کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ وہی سلطنت بنو امیہ کہ جس کی بنیاد ویسے تو بنو امیہ نام کے اسی خاندان کے لوگوں نے رکھی تھی، کہ جو سیم اسی قبیلے سے تھے کہ جس قبیلے سے مسلمانوں کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی تعلق ہوا کرتا تھا۔ بلکہ اگر کچھ نسلیں پیچھے جا کر دیکھا جائے تو دونوں کے باپ دادا ایک ہی ہوا کرتے تھے، مگر اس کے باوجود بھی ان دونوں گھرانوں میں، ان دونوں خاندانوں میں دشمنی اس لیول کی تھی کہ بات کربلا تک پہنچ گئی۔ مگر سوال یہ ہے کہ آخر کیسے اور کیوں؟ تو اس کیسے اور کیوں کا جواب جاننے کے لیے ہی ہم اپنی اس کہانی کو اب بالکل شروع سے شروع کرتے ہیں۔ یہ بات ہے آج سے لگ بھگ 1550 سے 1600 سال پرانی، کہ جب آج کے سعودی عربیہ کے علاقے میں موجود جو مکہ شہر ہے اس خاص علاقے میں ایک عبد مناف نام کے مشہور سردار رہا کرتے تھے۔ عبد مناف کے 5 بیٹوں میں سے 2 جڑوا بیٹے بھی تھے جن کے نام تھے ہاشم اور عبد شمس۔ ان دونوں جڑوا بیٹوں کے بارے میں عرب لوگوں کے یہاں پر روایتوں میں یہ لکھا گیا ہے کہ پیدائش کے وقت جب یہ دونوں جڑوا پیدا ہوئے تھے تو آپس میں دونوں اس طرح سے ایک دوسرے سے چپکے ہوئے تھے کہ جو ہاشم کے پیر تھے وہ اپنے بھائی کی پیشانی سے لگے ہوئے تھے۔ ان کے باپ مطلب کہ عبد مناف کو تلوار کے ذریعے سے دونوں کو الگ کرنا پڑا تھا۔ اب غور کرنے والی بات یہ ہے کہ ان دونوں ہی بھائیوں سے ایک ہی قبیلے کی 2 الگ الگ خاندانی شاخوں کا جنم ہوا۔ مطلب ان کا قبیلہ تو قریش تھا، لیکن جو ہاشم تھے ان سے خاندان بنو ہاشم کی شروعات ہوئی، جس خاندان کے اندر ہی آگے چل کر پھر آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی جنم ہوا تھا۔ جبکہ دوسری طرف جو عبد مناف تھے وہاں سے اسی بنو امیہ نام کے خاندان کی شروعات ہوئی، جس کے لوگوں نے ہی آگے چل کر پھر سلطنت بنو امیہ کی بھی بنیاد رکھی تھی۔ یہاں پر سب سے زیادہ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ یہ دونوں بھائی کہ جو پیدائش کے وقت بھی ایک دوسرے کو چھوڑنا نہیں چاہ رہے تھے، پوری شدت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ چپکے ہوئے تھے، مگر آگے چل کر پھر انہی کی ہی اولادیں ایک دوسرے کی سب سے بڑی دشمن بن گئیں۔ یہ دشمنی ہر مورچے پر بالکل شروعاتی دور سے ہی نظر آنے لگی تھی، مطلب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جنم سے کافی پہلے سے ہی، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظاہری طور پر اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی لمبے وقت تک جاری رہی۔ یہاں پر ورتھ نوٹسنگ چیز یہ بھی ہے کہ یہ جو بنو ہاشم تھے یہ عرب کے علاقے میں اپنی نرم دلی اور اپنی سخاوت کے لیے مشہور تھے، اسی لیے پھر انہوں نے دھیرے دھیرے ان تمام لوگوں کے کھانے پینے کا اور ان کی خدمت کرنے کا انتظام سنبھال لیا کہ جو لوگ اس دور میں آس پاس کے علاقوں سے بڑی تعداد میں مکہ پہنچا کرتے تھے اور کعبے کا طواف کیا کرتے تھے۔ جبکہ دوسری طرف عبد شمس کی جو اولادیں تھیں، خاص طور سے ان کا جو ایک بیٹا ہوا کرتا تھا جس کا نام امیہ تھا، جو جنگیں وغیرہ کرنے میں کافی ماہر تھا، تو اس نے اسی دور میں مکہ کے کمانڈر ان چیف کی پوزیشن سنبھال لی۔ اس طرح سے اب عبد شمس والی جو لائن تھی وہ دھیرے دھیرے پولیٹیکلی اور ملٹری کے لحاظ سے کافی طاقتور ہوتی چلی گئی، مطلب ان کی ہارڈ پاور بڑھتی چلی گئی، جبکہ دوسری طرف جو بنو ہاشم والی لائن تھی ان کی سافٹ پاور بڑھتی چلی گئی، کیونکہ مکہ اور اس کے آس پاس کے علاقے میں ان کی نرم دلی کے اور ان کی سخاوت کے کافی چرچے تھے۔ اور پھر اسی سافٹ اور
ہارڈ پاور کے گیم میں ان دونوں کے بیچ نہ صرف ایک ضد اور کمپٹیشن بڑھتا چلا گیا بلکہ یہ چیز دھیرے دھیرے خطرناک دشمنی میں بدلتی چلی گئی۔ کچھ عرصے کے بعد جب آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ شہر کے اندر نبی ہونے کا اعلان کیا اور اسلام کا پرچار کرنا شروع کیا، تو اسلام کے بالکل شروعاتی دور میں مکہ کے اندر جن لوگوں نے سب سے زیادہ اسلام اور نبی علیہ السلام کا وروध کیا تھا بلکہ آگے بڑھ کر اسٹرانگ وے میں اپوز کیا تھا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ زیادہ تر اسی خاندان کے لوگ تھے۔ خاص طور سے سب سے بڑا نام ان ابو سفیان کا تھا کہ جو انہی امیہ کے پوتے ہوا کرتے تھے۔ حالانکہ بعد میں پھر دھیرے دھیرے اس خاندان کے لوگوں نے بھی اسلام اپنانا شروع کر دیا تھا، اور خاص طور سے 630 عیسوی میں جب مکہ فتح ہو گیا تھا تب تو اس خاندان کے لگ بھگ بچے ہوئے سبھی اہم لوگوں نے ہی اسلام اپنا لیا تھا، جس میں خود یہ ابو سفیان اور ان کے جو دو اہم بیٹے تھے مطلب کہ معاویہ اور یزید وہ بھی شامل تھے۔ یہاں پر آپ لوگوں کو کنفیوژن نہ ہو اس لیے بتاتے چلیں کہ یہ جو یزید ہیں یہ وہ والے یزید نہیں ہیں کہ جس کا ذکر کربلا کے واقعے میں ہے، کیونکہ وہ یزید تو ان یزید کا بھتیجا تھا، مطلب ان کے جو بھائی ہیں معاویہ ان کا بیٹا تھا۔ اب کیونکہ بنو امیہ کے یہ لوگ لمبے وقت سے ہی فوجی معاملات میں، راجنیتک معاملات میں کافی انوالو رہے تھے، کافی اسٹرانگ رہے تھے، تو ان کے پاس اس سے جڑی ہوئی اچھی خوبیاں تھیں۔ اسی لیے ان لوگوں کے اسلام اپنانے کے بعد بالکل شروعات میں ہی یہ فیصلہ کیا گیا کہ کیونکہ ان کی یہ خوبیاں اسلام کے اس نئے سسٹم کے کافی کام آئیں گی تو ان کو یوٹیلائز کیا جائے۔ اسی لیے بالکل شروعاتی دور میں ہی مطلب نبی علیہ السلام کی زندگی میں ہی ان ابو سفیان کو جہاں ایک طرف طائف اور یمن کے علاقے میں بڑی بڑی ذمہ داریاں دی گئیں، عہدے دیے گئے، تو وہیں دوسری طرف ان کے جو بیٹے تھے مطلب کہ معاویہ اور یزید ان کو ان فوجوں کی کمان سونپی گئی کہ جو اس دور میں سیریا کے علاقے میں گئی تھیں۔ اگلے کچھ سالوں تک تو سب کچھ نارمل رہا، مگر پھر 656 عیسوی میں جب مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ یعنی کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی کہ جن کا تعلق اسی خاندان بنو امیہ سے تھا، تو پھر مسلم ورلڈ کے اندر پہلا گرہ یدھ مطلب کہ فرسٹ سول وار کا آغاز ہو گیا۔ پہلی بار مسلمانوں کی تلواریں مسلمانوں پر ہی اٹھ رہی تھیں۔ اس سول وار کے اندر جہاں ایک طرف مسلمانوں کے دوارا چنے گئے ان کے چوتھے خلیفہ یعنی کہ حضرت علی شیر خدا تھے، تو وہیں دوسری طرف شام یعنی کہ آج کے دور کے حساب سے دیکھیں تو سیریا، لیبنان اور فلسطین کے آس پاس کے علاقے کے گورنر حضرت معاویہ تھے۔ جی ہاں، انہی ابو سفیان کے بیٹے معاویہ کہ جن کا ذکر ابھی ہم پہلے کر چکے ہیں۔ اب حضرت علی اور حضرت معاویہ آمنے سامنے کیوں آئے، اس سول وار کا آغاز کیوں ہوا، کیسے ہوا، ان دونوں کے اپنے اپنے کیا پوائنٹس تھے، یہ سب کچھ اگر آپ لوگ ڈیٹیل میں جاننا چاہتے ہیں تو ہماری جنگ جمل اور جنگ صفین پر بنی ہوئی جو الگ الگ ویڈیوز ہیں ان کو ضرور دیکھیں۔ باقی آج کے لیے بس آپ اتنا سمجھیں کہ اگلے 4-5 سال تک چلنے والی اس سول وار کے اندر صرف لاکھوں مسلمانوں کا خون ہی نہیں بہا بلکہ اس کی وجہ سے مسلمان 3 ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے، اور تو اور اگلے 4-5 سال کے بعد جا کر جب یہ سب کچھ شانت ہوا، ختم ہوا، تو مسلمانوں کی خلافت بھی ختم ہو گئی، کیونکہ یہ ساری چیزیں، یہ سارا خون خرابہ ختم ہی اس وقت ہوا تھا کہ جب حضرت علی کے بڑے بیٹے حضرت امام حسن نے مسلم دنیا میں امن لانے کے لیے حضرت معاویہ سے معاہدہ کر لیا تھا، جس معاہدے کے بعد جہاں ایک طرف مسلمانوں کی خلافت راشدہ ختم ہوئی تو وہیں دوسری طرف مسلم اتہاس میں سلطنتوں کا دور شروع ہوا، اور مسلمانوں کی جو پہلی سلطنت تھی اس کا نام تھا سلطنت بنو امیہ، اور اس سلطنت کے جو پہلے بادشاہ تھے، جو پہلے حکمران تھے، ان کا نام تھا حضرت معاویہ۔ اگلے کچھ سالوں تک مسلم دنیا کے اندر پھر سے سب کچھ نارمل ہی چلتا رہا، مگر پھر 673 عیسوی میں ایک بڑا موڑ آیا کہ جب حضرت معاویہ نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے مطلب کہ یزید ابن معاویہ کو اپنا جانشین یا دوسرے شبدوں میں کہیں تو حکومت کا بننے والا اگلا حکمران گھوشت کر دیا۔ یہ مسلمانوں کے لیے نہ صرف ایک نئی چیز تھی بلکہ پوری طریقے سے ناقابل قبول چیز تھی، کیونکہ اس سے پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا، بلکہ ابھی تک مسلم دنیا کا جو نیا لیڈر چنا جاتا تھا وہ مدینہ کے اندر جو سینئر صحابی تھے ان کے مشورے اور پھر عام لوگوں کی رضامندی سے چنا جاتا تھا۔ اس فیصلے پر آوازیں اٹھنی ہی تھیں تو آوازیں اٹھیں، مگر اصلی غدر تو 680 عیسوی میں اس وقت ہوا کہ جب حضرت معاویہ کی وفات کے بعد ان کا بیٹا یزید ابن معاویہ واقعی مسلم دنیا کی گدی پر بیٹھا۔ یزید کے جس کو مسلم دنیا میں رہنے والے عام لوگ پہلے دن سے ہی پسند نہیں کیا کرتے تھے، ہر گزرتے وقت کے ساتھ اور بھی زیادہ ناپسندیدہ ہوتا چلا گیا۔ آج کی ڈیٹ میں اس سے حد سے زیادہ نفرت کی کئی وجہ ہیں۔
پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جب وہ گدی پر بیٹھا تھا تو اس کو اپنی حکومت بچانے کی خاطر اس دور کے نبی علیہ السلام کے خاندان کے جو سب سے مین انسان تھے مطلب کہ حضرت امام حسین، ان سے اپنے ہاتھ پر بیعت کی ضرورت تھی۔ آسان شبدوں میں کہیں تو وہ یہ چاہتا تھا کہ حضرت امام حسین اس کی حکومت کو مان لیں، اس کو ایک لیجیٹیمیٹ لیڈر مان لیں، جس کے ذریعے سے پھر وہ باقی دنیا میں اپنی حکومت کو جسٹیفائی کر سکتا تھا۔ مگر حضرت امام حسین نے اس کی تمام کوششوں اور اس کی طرف سے آنے والے تمام پریشر کے باوجود بھی اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے حامی نہیں بھری، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے حضرت امام حسین کو ان کے 72 ساتھیوں سمیت کربلا کے میدان میں 10 محرم کے دن شہید کروا دیا۔ باقی پیچھے بچی ہوئی ان کے خاندان، ان کے گھر کی جو عورتیں تھیں، ان کو قید میں ڈال دیا۔ حضرت امام حسین کی شہادت کے علاوہ دوسرا وہ بھیانک کام کہ جس کی وجہ سے یزید کو یاد کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے مکہ جیسے مقدس شہر کا محاصرہ کروایا تھا۔ اس فوجی مہم کے تحت نہ صرف ہزاروں کی تعداد میں مکہ شہر کے اندر مسلمانوں کا قتل عام ہوا، بلکہ مکہ کے اندر موجود جو مین کعبے کی عمارت ہے اس کو بھی بھاری نقصان پہنچا۔ حالانکہ یہ یزید ابن معاویہ لمبے وقت تک حکومت نہ کر سکا اور لگ بھگ 3 سال کے بعد ہی اس دنیا سے چلا گیا۔ اس کے بعد فوراً ہی اس کے نوجوان بیٹے معاویہ 2 کو اس کی جگہ پر گدی پر بیٹھایا گیا۔ مگر جیسا کہ اتہاسکار لکھتے ہیں کہ معاویہ 2 کہ جس کو پہلے سے ہی حکومت وغیرہ میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، وہ گدی پر بیٹھنے کے کچھ دنوں کے بعد ہی اس دنیا سے چل بسا، اور اس کے انتقال کے وقت کیونکہ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی تو فوراً ہی مسلم دنیا میں ایک بار پھر سے سول وار کا آغاز ہو گیا۔ اس سول وار کے نتیجے میں سلطنت بنو امیہ کا خاتمہ تو نہیں ہوا اور نہ ہی اس خاندان سے یہ حکومت چھنی، مگر ہاں جو حکومت کی گدی تھی وہ اس خاندان کی ایک دوسری لائن میں پہنچ گئی۔ ہوا یہ تھا کہ حضرت معاویہ کا ایک چچا زاد بھائی تھا جس کا نام مروان بن حکم تھا، وہی اس سول وار کو ختم کرنے میں کامیاب رہا اور پھر گدی پر بیٹھا۔ یہاں پر یہ بات مینشن کرنا بھی ضروری ہے کہ یہ وہی مروان ہے کہ جس نے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی کے دور میں بازنطینی سلطنت کے خلاف کئی مہمات میں حصہ لیا تھا، بڑے لیول پر مال غنیمت بھی اکٹھا کرنے میں کامیاب رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو سلطنت بنو امیہ کے امیر حکمرانوں میں گنا جاتا ہے۔ اور ہاں کسی دور میں یہ حضرت عثمان غنی کا سیکریٹری بھی ہوا کرتا تھا، اور اسی دور میں ہی اس نے اس پوزیشن کو سنبھالتے ہوئے خلافت کے اندر وہ غلط کام کیے تھے کہ جن غلط کاموں کی وجہ سے نہ صرف آگے جا کر تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی، بلکہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کے بیچ سول وار کا بھی آغاز ہوا۔ اس ٹاپک کو بھی اگر ڈیٹیل میں جاننا ہے تو آپ ہماری وہ پرانی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہم نے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی کی زندگی پر بنائی ہے۔ اس مروان کے بعد پھر سلطنت بنو امیہ کی گدی پر اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان بیٹھا۔ یہ وہی حکمران ہے کہ جس کو سلطنت بنو امیہ کو ماڈرن بنانے کے لیے بھی جانا جاتا ہے، کیونکہ اس نے سلطنت کے سسٹم میں اور سلطنت کی پالیسیز میں بہت سارے بدلاؤ کیے تھے۔ اس کے علاوہ یہی وہ حکمران بھی تھا کہ جس نے سب سے پہلے یروشلم شہر کے اندر وہ مشہور گنبد بنوایا تھا کہ جس کو آج ہم لوگ ڈوم آف دا راک کے نام سے جانتے ہیں۔ جی ہاں، یہی مشہور گنبد، اور حیرانے کی بات یہ ہے کہ یہ آج بھی بالکل اسی شکل میں نظر آتا ہے۔ اس گنبد کو 685 عیسوی سے لے کر 691 عیسوی کے بیچ میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اس حکمران کے بارے میں ایک اور خاص بات یہ بھی ہے کہ مسلم دنیا کا یہ پہلا حکمران تھا کہ جس نے سکوں کے اوپر اپنا نام درج کروایا۔ اس کے علاوہ اس حکمران کو اس لیے بھی یاد کیا جاتا ہے کہ کیونکہ اس نے حجاج بن یوسف نام کے ایک انسان کو مکہ شہر پر چڑھائی کے لیے بھیجا تھا، جو مکہ شہر اس دور میں ابن زبیر کے کنٹرول میں ہوا کرتا تھا۔ حجاج بن یوسف نے حج کے پیریڈ کے دوران ہی مکہ شہر کے اوپر پتھروں کی بارش کر دی تھی۔ اس خطرناک حملے میں کعبے کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ لگ بھگ 6-7 مہینے تک ایک کڑا محاصرہ رہا اور اس کے بعد پھر ابن زبیر کعبے کے آس پاس میں لڑتے ہوئے ہی شہید ہو گئے تھے، اور یہ شہر بھی پھر سلطنت بنو امیہ کے کنٹرول میں چلا گیا تھا۔ عبد الملک بن مروان کی موت کے بعد پھر اس کا جو سب سے بڑا بیٹا تھا ولید، وہ چھٹے حکمران کے طور پر سلطنت بنو امیہ کی گدی پر بیٹھا۔ اس نے گدی پر بیٹھتے ہی سلطنت بنو امیہ کے الگ الگ علاقوں کو جیتنے کی مہمات کا جو پورا ایک سلسلہ تھا جو پچھلے کچھ وقت سے تھما ہوا محسوس ہو رہا تھا، اس کو دوبارہ شروع کیا۔ حالانکہ نوٹ کرنے والی بات یہ بھی ہے کہ یہ ولید الگ الگ علاقوں کو جیتنے کی یہ جو تمام مہمات ہوا کرتی تھیں، ان کے لیے مینلی اسی حجاج ابن یوسف پر ڈیپینڈ
گمنڈ رہا کرتا تھا کہ جس حجاج بن یوسف کے ذریعے سے ہی کبھی اس انسان کے فادر مطلب کہ عبد الملک نے مکہ کے اوپر بھی حملہ کروایا تھا۔ لہٰذا اب قصہ مختصر یہ ہے کہ اسی ولید نام کے حکمران کے دور میں اب مسلم فوجیں ویسٹ والی سائیڈ میں آج کے دور کے حساب سے دیکھیں تو اسپین تک پہنچ گئی تھی، جبکہ دوسری طرف بھی حجاج بن یوسف نے اب اپنے ایک بہت کم عمر بھتیجے کے جس کا نام محمد بن قاسم ہوا کرتا تھا اور جس کی عمر بمشکل 16 سے 17 سال ہی رہی ہوگی، اس کی لیڈرشپ میں ایک فوج ہندوستان کی طرف بھی روانہ کی تھی۔ یہ فوج 711 عیسوی کے آس پاس میں آج کے دور کے حساب سے دیکھیں تو پاکستان کا جو سندھ کا علاقہ ہے وہاں پر آئی تھی اور اس علاقے کو فتح کر کے یہاں پر مسلم شاسن کی بنیاد رکھی تھی۔ دوستو پھر 715 عیسوی میں جب اسی ولید کی موت ہوئی اور اس کے بھائی سلیمان نے 7ویں حکمران کے طور پر سلطنت کی گدی کو سنبھالا تو اس نے گدی سنبھالتے ہی ایک بڑا ہی عجیب و غریب کام کیا۔ وہ کام یہ تھا کہ اس کے باپ اور اس کے بھائی کے دور میں جتنے بھی الگ الگ گورنرز اور فوجی جنرلز اپوائنٹ کیے گئے تھے ان کو اس نے ٹھکانے لگانا شروع کر دیا، کیونکہ اس کو لگتا تھا کہ ان لوگوں کا بڑھتا ہوا جو اثر و رسوخ ہے وہ اسی کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس نئے حکمران نے اسی مہم کے تحت سندھ کے علاقے میں موجود ان محمد بن قاسم کو بھی قتل کروایا کہ جن کا اثر و رسوخ بڑی کم عمر میں بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا تھا، اور دوسری طرف ان موسیٰ ابن نصیر کو بھی قتل کروایا کہ جن کا ویسٹ کے علاقے میں مطلب کہ آج کے دور کے حساب سے دیکھیں تو اسپین اور موروکو کے علاقے میں بہت زیادہ اثر و رسوخ ہوا کرتا تھا۔ حالانکہ اس انسان کے اس فیصلے کی وجہ سے اس کی یہ سلطنت کی جو بڑی تیزی کے ساتھ ایسٹ اور ویسٹ میں پھیلتی جا رہی تھی وہ اچانک سے وہیں رک گئی۔ مگر ساتھیوں اس سلیمان نے جس طرح سے گدی پر بیٹھتے ہی ایک بڑا ہی عجیب و غریب فیصلہ کیا تھا، بالکل ویسے ہی گدی سے اٹھتے وقت بھی ایک عجیب فیصلہ کیا۔ وہ فیصلہ یہ تھا کہ اس نے اپنے جانشین کے طور پر مطلب سلطنت کے اگلے حکمران کے طور پر اپنے کسی بھائی یا اپنے کسی بیٹے کو چننے کی بجائے اپنے دور کے ایک کزن عمر بن عبدالعزیز کو چنا۔ یہ چیز ظاہر ہے اس دور کے تمام عام لوگوں کے لیے کافی شاکنگ تھی۔ اب ویسے تو یہ جو حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں ان کی ایک ایسی گریٹ پرسنالٹی ہے کہ جس کے اوپر ایک الگ ویڈیو بنائی جائے تب ہی بہتر ہوگا، مگر آج یہاں پر کانٹیکسٹ کے حساب سے اگر کچھ موٹی موٹی چیزوں پر نظر ڈالیں تو آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم کے رشتہ دار تھے، بلکہ کلیئر وے میں کہیں تو حضرت عمر فاروق اعظم کی پوتی لیلا کے بیٹے ہوا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے ان کو عمر سیکنڈ یا پھر عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سلطنت بنو امیہ کے جتنے بھی باقی حکمران تھے ان سے بالکل اپوزٹ تھے۔ یہ کتنے زیادہ سادہ مزاج، رحم دل اور آنےسٹ لیڈر تھے، اس بات کا اندازہ آپ بس اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ دنیا کے زیادہ تر اتہاس کاروں نے ان کو ان آفیشیلی مسلم دنیا کا چھٹا خلیفہ ڈکلیئر کیا ہے۔ جی ہاں، جیسا کہ 5 خلیفاؤں کے بارے میں تو ہم جانتے ہی ہیں کہ پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر تھے، دوسرے حضرت عمر، تیسرے حضرت عثمان، چوتھے حضرت علی اور 5ویں خلیفہ جو لگ بھگ 6 مہینے کے لیے ہی رہے تھے وہ حضرت امام حسن تھے۔ مگر کیونکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک ایسی پرسنالٹی تھے اور انہوں نے حکومت کو اس طرح سے چلایا کہ ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ انہوں نے خلافت کو ریوائیو کیا ہے، خلافت کو دوبارہ زندہ کیا ہے، اسی لیے ان کو چھٹا خلیفہ بھی کہا جائے تو کہنا غلط نہیں ہوگا۔ مگر اب کیونکہ سلطنت بنو امیہ کا جو ایک ایلیٹ طبقہ تھا، جو بنو امیہ کے خاندان کے اثردار اور طاقتور لوگ تھے، وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی یہ سادہ مزاجی اور ان کی یہ جو اسٹرکٹ پالیسیز تھیں ان کو ہضم نہیں کر پا رہے تھے، لہٰذا انہوں نے اب حضرت عمر بن عبدالعزیز کو گدی سے ہٹانے کی پلاننگ شروع کر دی۔ ان کے خلاف سازشیں کی گئیں اور پھر ان کے ہی غلام کے ذریعے سے ان کو زہر دلوا دیا گیا، اور اس طرح سے 720 عیسوی میں لگ بھگ 3 سال ہی حکومت کرنے کے بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد پھر مروان کی ہی نسل میں پیدا ہونے والے کئی لوگ ایک کے بعد ایک اس سلطنت کی گدی پر بیٹھے، مگر ان سبھی کا حال لگ بھگ وہی تھا کہ جو مغلیہ سلطنت میں اورنگزیب کے بعد پیدا ہونے والے حکمرانوں کا حال تھا، مطلب ان میں سے کوئی بھی اس قابل تھا ہی نہیں کہ وہ اتنی بڑی سلطنت کو صحیح طور پر سنبھال سکے۔ اتہاس کی کتابوں میں اس ہشام نام کے انسان کو اس سلطنت کا آخری اثردار اور طاقتور حکمران کہا جاتا ہے کہ جس کی موت 743 عیسوی میں ہوئی تھی۔ اس ہشام بن ملک کی موت کے بعد تو حالات ایسے ہو گئے تھے کہ اگلے 1 سال کے اندر ہی ایک کے بعد ایک
3 حکمران بدلے۔ اب تک یہ سلطنت اندر سے اتنی زیادہ کھوکھلی ہو چکی تھی اور ایسے حالات میں پہنچ چکی تھی کہ اس کو گرایا جا سکتا تھا۔ لہٰذا خراسان کے علاقے سے بڑے لیول پر پہلے ہی بغاوتیں شروع ہو چکی تھیں اور پھر انہی بغاوتوں انہی کرانتی کے نتیجے میں یہ سلطنت 750 عیسوی میں پوری طریقے سے ختم ہو گئی اور اس پوری سلطنت کے علاقے پر اب ایک نئی سلطنت بلکہ یہ کہیے کہ ایک نیا خاندان حکومت کر رہا تھا۔ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ 750 عیسوی میں لگ بھگ 90 سال پرانی اس سلطنت بنو امیہ کو جس خاندان نے ختم کیا اور اب اپنی سلطنت کو جس خاندان نے یہاں پر قائم کیا تھا، وہ خاندان اسی بنو ہاشم کی ایک شاخ تھا کہ جہاں سے ہم نے اپنی ویڈیو کو شروع کیا تھا۔ یہ جو خاندان تھا اس کو اتہاس میں بنو عباس، جبکہ ان لوگوں کی جو سلطنت تھی اس کو سلطنت بنو عباس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو دوستو یہ تھی سلطنت بنو امیہ کی پوری کہانی۔ ویڈیو اگر جانکاری سے بھرپور لگی ہو تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسے ہی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔